بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ بے شک میرا نگہبان میرا اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک لوگوں کا بھی نگہبان ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جن خداؤں کو تم اس اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ خدا نہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں کسی بات کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم ان خداؤں کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو کو لازم پکڑیے، درگزر کیا کیجیے، بھلی بات کا حکم کیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ چاہو، انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ بہت خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی والے اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں ان کو وہ شیطان گمراہی میں کھینچ کر لے چلا جاتا ہے، پھر وہ رکتے بھی نہیں ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، پہلے سے ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا تھا کفار اور مشرکین کے کفر اور شرک کے متعلق، کہ جن خداؤں کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں پکارتے ہیں وہ بے حیثیت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یوں فرمائیں، ان ولی اللہ، کہ میرا جو دوست ہے، میرا جو نگہبان ہے یا میرا حامی ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا حامی ہے، میرا مددگار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے الذی نزل الکتاب، کہ وہ اللہ جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی، کیونکہ اگر اس کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو وہ اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پہ کام آنے والی کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب مجھے کیوں دیتا۔ اور اس اللہ کا میرا نگران ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ وہ اللہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ نیک بندوں کا بھی نگہبان ہے، ان کا بھی حامی اور مددگار ہے۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی کا ایک معنی دوست کا بھی آتا ہے، لیکن شریعت میں ولی کہتے ہیں ذمہ دار کو، شریعت میں ولی کہتے ہیں۔ نکاح میں لڑکی کا جو ذمہ دار ہوگا تو ہماری عربی زبان میں اس ذمہ دار کو لڑکی کا ولی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جنازہ آتا ہے، اگر آپ مسائل کی کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر یہ ملے گا کہ میت کا ولی
ولی مطلب اس کا نگہبان، اس کی نگرانی کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ ایک معنی یہ بھی بولا جاتا ہے دوست۔ تو یہاں پر میرا جو نگران ہے، نگہبان ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ نیک بندوں کا بھی نگہبان ہے۔ جب نگہبان ہے تو وہ نگرانی کرتا ہے، نگرانی مطلب حفاظت کرنا، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچانا، نجات دینا۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ اگر اللہ نبیوں کا بھی ذمہ دار اور نیک ایمان والے جو بندے ہیں ان کا بھی ذمہ دار ہے، تو وہ حفاظت کرتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے تو پوری دنیا میں ہر جگہ پر کمزور پڑتے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور خود ہمارے یہاں اپنے ملک میں، اپنے علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں دبایا، کچلا، ستایا، پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور ہمیں یقین بھی ہے۔ تو پھر یہ مدد کیسی؟ اللہ ہماری حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ ہماری نگرانی بھی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بندوں نے اپنی طرف سے ایک معنی سوچ لیا، اپنی طرف سے ہم لوگوں نے یہ فٹ کر لیا کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت اور مدد کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی ٹھوکر بھی نہ لگے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں کسی قسم کی اذیت نہ ہو، ہمیں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، ہمیں کوئی آدمی دنیا میں پریشان نہ کرے، ہمیں حکومت ملے، سلطنت ملے، عزت ملے، راحت ملے، جہاں جائیں وہاں ہمارا مان سمان ہو، کیونکہ اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ یہ ہم لوگوں نے سوچ لیا اگر دشمن ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے تو ہماری چاروں طرف سے حفاظت ہو جائے، مدد ہو جائے، اور ہمارا کوئی بال بھی بانکا نہ کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہم نے فٹ کر لیا۔ یہ معنی آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، ہم مریں گے ہی نہیں۔ یہ معنی کب سے سوچ لیا کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے؟ تو حفاظت کرنے والا اللہ موت نہیں دے گا؟ موت آ سکتی ہے، تو جب موت نیچرل، فطری، طبعی اللہ تعالی کی طرف سے وقت مقررہ پر جب موت آ سکتی ہے تو شہادت کی موت کیوں نہیں آ سکتی؟ شہادت والی موت کیوں نہیں آ سکتی؟ اور شہادت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دشمن، کوئی اللہ کا نافرمان اپنے ایمان والے بندے کو اللہ کے لیے شہید کرے۔ تو اب اللہ حفاظت کرتے ہیں تو بندوں نے یہ سمجھ لیا اچھا دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ایمان والوں کی حفاظت کریں گے، مرنے نہیں دیں گے۔ یہ غلط سوچا۔ اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شہید کرایا۔ کتنے نبی ہیں جو شروا دیے گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ بہت سارے انبیاء کرام، نبیوں کے اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں، مگر انہی نبیوں کو کاٹا بھی جا رہا ہے، قتل بھی کیا جا رہا ہے، ستایا بھی جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے شہروں سے نکال کر باہر بھگایا جا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارا ذمہ دار۔ تم کہو ان ولی اللہ، کہ میرا نگران میرا اللہ ہے۔ اب یہ تھوڑا سمجھ میں مشکل سے بندوں کو آتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے کہ سمجھے کہ قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی تمہیں موت نہیں آنا ہوتا تو تم دنیا میں نہ ہوتے۔ دنیا تو ہے ہی جگہ مرنے کی، موت نہ آنے والی جگہ تو وہ ہے آخرت۔ یہاں تو کوئی مارے یا نہ مارے اللہ خود مار دے گا، اللہ خود مار دے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اسرائیل آئے اور آ کے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو
چلنا ہے، موت آپ کی آنی ہے، وقت آ چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل، دوست بنا لیا۔ اور یہ کیسی دوستی ہے کہ ایک طرف موت بھیج دی۔ کیا کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہو اور دوست کو مار رہا بھی ہو؟ دوست کہیں دوست کو مارتا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلت، دوستی کا تمغہ دیا، بہت بڑا ایوارڈ دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کسی نبی کو یہ ایوارڈ اور یہ تحفہ اللہ نے نہیں دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، لیکن خلیل وہ ایک الگ پوسٹ ہے، وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ سوال کیا کہ اللہ نے ایک طرف مجھے اپنا خلیل کہا اور ایک طرف موت کا فرشتہ بھیج دیا، یہ کیسی دوستی؟ تو کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام بھی چکرا گئے۔ کیا عجیب سا سوال ہے کہ دوست کہیں دوست کو مارتا ہے؟ تو پوچھنے کے لیے گئے، ابھی ٹائم باقی تھا زندگی کا، تو تھوڑی دیر پہلے آئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کو دوست بنایا تو آپ خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے دوست بنایا۔ اے ابراہیم، اب یہ کیسی دوستی ہے کہ ایک دوست اپنے دوست سے ملنے نہیں آتا؟ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہو اور آپس میں کبھی ملتے ہی نہ ہو؟ یہ کیسی دوستی؟ ہم نے تو آپ کو ملانے کے لیے بھیجا، بلایا اپنے پاس، تو آتے نہیں؟ کہا ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ مارنا نہیں ہے، ایک پل ہے جس پر سے گزارا جاتا ہے، اس پل سے گزر کر جائیں تو خلیل سے ملاقات ہو جائے، خلیل کی جلیل سے ملاقات، بندے کی اپنے رب سے ملاقات۔ تو یہ مارنا نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے، موت ایک تحفہ۔ اب یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے فٹ کر لیا کہ موت آ جائے گی تو ہم ختم ہو جائیں۔ ختم کون ہوگا؟ بس انتقال ہوگا، چینج ہوں گے، یہاں تھے وہاں، زمین کے اوپر تھے زمین کے اندر جائیں گے، دنیا کے اندر تھے اللہ تعالیٰ علیین میں رکھیں گے۔ انتقال کہتے ہیں اسے، تبدیل ہونا کہتے ہیں، فنا نہیں کہتے اسے۔ ختم ہو جانا مطلب فنا ہو جانا، فنا نہیں ہے، انتقال منتقل ہونا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، چینج کر دیا گیا بس۔ تو یہ کوئی ختم ہونا، یہ کوئی عذاب تھوڑی ہے، یہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اب یہ تحفہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی فطری موت آئے، وہ بھی موت ہی ہے، یا اس سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ بندے کو شہید کیا جائے، اور یہ تو شہادت کا درجے والی موت، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے لیے دنیا میں منتقل ہونے کا جو سبب اختیار ہوا، اس کے لیے یہ تھوڑا کٹھن راستہ تھا، بڑی تکلیف کے ساتھ میرے پاس پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا بدلہ بھی بہت بھاری دے گا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حالات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، ہم کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ نے خود فرمایا جب تم میرے دوست ہو اور میں تمہارا دوست، تو دوست کو چیک کرتا ہے کہ تم ہماری دوستی کے لائق ہو بھی کہ نہیں۔ ہم آپ کی آزمائش کریں گے، بھئی آپ اپنے گھر میں چھوٹا سا مٹکا ہانڈی لیتے ہو تو اسے بھی ٹھونک بجا کر چیک کر لیتے ہو کہ یہ ہمارے گھر میں آنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس کو میں لے سکتا ہوں کہ نہیں۔ آپ یہ 2-4 مرتبہ چیک کرو گے، اندر سے باہر سے، ہر لائن سے رنگ روپ دیکھو گے، بناوٹ دیکھو گے، سجاوٹ دیکھو گے، ہر لائن سے پختگی دیکھو گے، پکا ہوا کچا دیکھو گے۔ تم چیک کرنے کے بعد اتنی حقیر سی 10-15 روپے کی چیز کو آپ 50 بار چیک کرتے ہو، اتنی بڑی دوستی کے لیے تمہیں چیک نہیں کیا جائے گا؟ اب تمہاری آزمائش ہوگی، اسے عذاب مت سمجھنا۔ اب آزمائش کے لیے ہم نے دنیا میں کچھ لوگ رکھے ہیں، شیاطین رکھے ہیں، شیاطین الجن والانس، انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، یہ تمہیں کبھی کبھی پریشان کریں گے۔
تمہیں ذلیل کریں گے، تمہاری انسلٹ ہوگی، تمہیں ڈرائیں گے، تمہیں دھمکائیں گے، بس تم یہ سمجھنا کہ میرا دوست میرا امتحان لے اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ حفاظت جان جائے گی مگر تمہارے ایمان کو جانے نہیں دیں گے۔ اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہوگی؟ اگر اللہ حفاظت نہ کرے، جان تو جائے گی ہی، ساتھ میں ایمان بھی لے کر چلی جائے گی، تب کیا کر لو گے؟ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، مجبور ہو کر ہم نے دین بھی چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، گئی جان بھی اور ساتھ میں ایمان بھی چلا گیا۔ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کتنی بڑی حفاظت کہ اتنی سختی کے عالم میں بھی، اتنی تنگیوں میں بھی، اتنی پریشانیوں میں بھی بندہ اپنے آپ کو کہتا رہے الحمدللہ۔ مال سارا چھن گیا، ایمان باقی، اولاد چھن گئی، ایمان باقی، جان جا رہی ہے، حضرات صحابہ کو نیزے مارے گئے، پیچھے سے برچھا مار دیا گیا، سینے کے آر پار نیزہ نکل رہا ہے، اس وقت میں کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ مارنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مارا میں، گرا یہ، میں بچا ہوا ہوں، یہ ختم ہو گیا، مر گیا، اور کہہ کے گیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ کامیاب تو مارنے والا تھا، مرنے والا کامیاب کیسا؟ وہ پوچھتا پھرا، لوگوں سے معلوم کرتا پھرا، تو لوگوں نے بتایا کہ شہادت ایمان والوں کے یہاں کامیابی ہے۔ تم لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے مار دیا، کاٹ دیا، جلا دیا، ختم کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ارے ہماری تو دونوں صورتوں میں، ہر حال میں کامیابی۔ اگر بچ گئے تمہاری اذیتوں میں، تمہاری تکلیفوں میں، تمہاری پریشانیوں میں، ہم چھوٹ کر باہر نکل گئے، غازی کہلائیں گے، اور اگر کام آ گئے تو شہید کہلائیں گے۔ دونوں صورتوں میں رب ہمارے ساتھ ہے کہ تم نے ہماری جان لے لی، ہماری اولاد لے لی، ہمارا مال لے لیا، ہماری دکانیں لے لی، ہمارے مکان لے لیے، مگر ہمارا ایمان تم چھو نہ سکے، ہمارے ایمان کو تم ہاتھ نہ لگا سکے، گھر واپسی تم ہماری نہ کرا سکے، ہمیں ایمان سے تم نہ ہٹا سکے۔ اصل تو مسئلہ اس کا تھا نا، کمپٹیشن تو اس کا تھا کہ ایمان والوں کو ہم ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، وجہ کیا کہ تم لوگ اپنا ایمان چھوڑو۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ایمان والوں کو دنیا آج اسی لیے ڈرا رہی ہے کہ تم ایمان والے نہ رہو، تمہارے ایمان کا سودا کرو ہم سے، ہم تمہیں ڈرانا چھوڑ دیں گے، ستانا چھوڑ دیں گے، تمہاری عزت بھی تمہیں دے دیں گے، سلطنت میں حصہ، تمہاری جائیداد میں، تمہارے ملازمتوں میں، جو جو تم مانگتے ہو دے دیا جائے گا، صرف تم دھرم پریورتن کر لو۔ مقابلہ تو اس کا ہے۔ اب ہم اپنے ایمان پر الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے، جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ملازمتیں چھین لی، ہمارا کنسیشن لے لیا، ہماری سہولتیں چھین لی، ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر دی، جو کرنا تھا کر لیا، کہ حکومتیں خلاف کھڑی کر دی، سلطنتیں خلاف کر دی، کورٹ کچہریاں خلاف کر دی، مجمع خلاف کر ڈالا، بھائی چارگی میں کدورت ڈال دی، آپس میں جو پارٹنر تھے، دوست تھے، غیر، ان کے دلوں میں آپ نے نفرتیں ڈال دی، کر لو جو کرنا تھا، مگر کیا ہمارا ایمان نکال سکے؟ ہم تو الحمدللہ پہلے جتنے ایمان پر تھے ان حالات میں اس سے زیادہ ایمان پر آئے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے؟ اصل مدد تو یہ سمجھنے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ بندوں نے یہ سمجھ لیا اللہ مدد کرے گا مطلب ہے کہ ہم کو ڈوبنے نہیں دے گا، مرنے نہیں دے گا، ختم ہونے نہیں دے گا۔ ارے بھئی مرنا تو اللہ نے خود فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے، چاہے تم دوست بنو تب بھی مرو گے، دشمن بنو تب بھی مرو گے، مرنے کا سوال نہیں ہے۔ ہاں پریشان کیا جائے گا، پریشانی تو آزمائش کے لیے،
ستایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سب چیزیں اللہ نے فرمایا ہم امتحان لیتے ہیں تمہارا. کاروبار میں گھاٹا ہوگا، اولاد کو ہم چھین لیں گے، نقصان ہوگا جانوں میں، مالوں میں، دکانوں میں، یہ سب ہم کریں گے. جب اللہ بچانے والا خود پریشان کر رہا. جیسے کبھی کبھار چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں، ان کا ہر ہمیشہ ہنستے کھیلتے رہنا ہی اچھا نہیں لگتا. چھوٹے بچے ہمیشہ ہنستے کھیلتے ہوں، صرف وہی اچھا نہیں لگتا. کبھی کبھار ان کو رونا بھی چاہیے. اگر یہ روتے نہیں ہیں تو بڑے تھوڑا سا چمرا لیتے ہیں، کبھی نوچ لیتے ہیں، کبھی تھپڑ مارتے. پیدا ہوتے ہی بچہ اس کو رونا چاہیے. اگر وہ نہ روئے تو دنیا اس کو مار کے رلاتی ہے. روئے اب خوش ہوتے ہیں. اچھا کوئی چیز ہاتھ میں لیا اس کو چھین لیتے ہیں. کیوں؟ یہ تھوڑا روئے، منہ بنائے، منہ بسورے، اس کو تھوڑا ہرٹ کریں. اب اس کو تکلیف ہوگی، تھوڑا روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، وہ تھوڑا موڈ اپسیٹ کر لے گا. چھوٹا سا بچہ اب یہ ستانے والا خود تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتنا اوپر اٹھا لیتا ہے کہ یہاں تھا اس کو سر پہ بٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، جتنا لیا تھا اس سے دگنا دے دیا. یہ تمہارا رونا بھی اچھا لگتا ہے. کبھی رلایا جاتا ہے، اور رلانے والا کون؟ باپ خود ہے، ماں خود ہے، چچا خود ہے، تاؤ خود ہے، دادا خود ہے، خود رلاتے ہیں. کیوں رلاتے ہیں؟ کیونکہ تمہارا رونا بھی اچھا لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں کو رلاتے ہیں. آزمائش ہے. بہرحال بہت طویل تفصیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ایمان یقین رکھیے، ان ولی اللہ، میرا ذمہ دار، میرا نگران، میرا نگہبان اللہ ہے. وہ حفاظت کب کب کرے گا، کیسے کیسے کرے گا، اس کی مرضی سے کرے گا، ہماری مرضی سے نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جان بچ جائے، جسم بچ جائے، ایمان گیا تو بھی پرواہ نہیں. یہ بھی کوئی بچانا ہوا یار. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ کی جہنم میں جلو گے. تھوڑی سی جان یہاں چلی جائے، تھوڑا سا یہاں جسم ختم ہو جائے، مگر ایمان بچ جائے، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. تو کیا وہ سودا بہتر ہے کہ یہ سودا بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جسموں کی بھی، جانوں کی بھی، اگر زندگی کی ابھی لمٹ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ جانوں کی بھی، جسموں کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں. جب تمہاری عمر ہی ختم ہے تو پھر حفاظت نہیں ہوگی، تمہیں حوالے کر دیا جائے گا. کیونکہ تم کو تو ویسے بھی مرنا ہی، ایکسیڈنٹ میں مرنا تھا، زہر کے اندر مرنا تھا، یا کرنٹ کا شاک لگ کے مرنا تھا. تو کیا ہی اچھا ہے کہ کسی دشمن کے ہاتھ میں مرو، شہادت کا درجہ بھی مل جائے. کاش کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں یہ بات اتار دے، سمجھا دے ہمیں. والذین تدعون من دونہ، جن خداؤں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. ارے تمہاری تو چھوڑو، ولا انفسہم ینصرون، وہ خود اپنی بھی سیلف ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا خاک مدد کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم کسی بات کی طرف ان کو پکارو، بلاؤ کہ ہماری ہیلپ کرو، مدد کرو، لا يسمعوا، وہ تمہاری مدد تو دور کی بات، تمہاری بات ہی نہیں سنتے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا ان کے کان ہی نہیں. کان تو بنائے ہیں، وہ کان کی شکل ہے، وہ کان کی تصویر بنائی ہے لوگوں نے، مٹی کے اندر وہ کان کا آلہ بنایا ہے، اصل کان کی جو مشنری ہے ان کے اندر نہیں. وَتَرَاهُمْ، اور تم ان خداؤں کو دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں ڈیزائن کی گئی ہیں کہ گھور رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ آنکھوں کے اندر کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو مشنری ہے، وہ ان کے اندر فٹ نہیں کی گئی. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع ترین بات فرمائی، خذ العفو،
اے نبی جی اب اتنی ساری تفصیل ان دشمنوں کے اور آپ کے حالات کی تفصیل آ گئی، خذ العفو، اب آپ کو چاہیے کہ آپ لازم پکڑیے عفو کو۔ عفو، عفو کا عام طور پر معنی معاف کرنا۔ اے نبی جی آپ معاف کرنے کو لازم پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھی بات کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ رہیے، تھوڑا کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ تین حکم اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایک ساتھ دے دیے۔ اس آیت کے بارے میں حضرات صحابہ، مفسرین حضرات کا، علماء کا کہنا یہ ہے کہ پورے قرآن میں جامع اخلاق حسنہ کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ بہترین اخلاق جسے کہتے ہیں، اخلاق حسنہ کا اصل الاصول، پورا خلاصہ، تمام اخلاق کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے ان تین حکم کے اندر اس کو سمو دیا، اور یہ تین باتیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آپ کی تربیت اللہ نے کی، اور آپ اس کے اندر کامل و مکمل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمغہ، ایک ایوارڈ دیا، وہ یہ تھا کہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، کسی اور نبی کو اللہ نے یہ ایوارڈ نہیں دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی جی آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور وہ بڑے اخلاق کون سے؟ خود اللہ نے حکم دیا، یہ تین ہیں، اور بھی بہت سارے اخلاق ہیں۔ ان تمام اخلاق کی جڑ، بنیادی اچھے اخلاق کیا؟ عفو۔ عفو کو آپ لازم پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی بات کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے تھوڑا دور رہیے، کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ یہ سمپل سی بات ہے، لیکن قرآن ایک سمندر ہوتا ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک سمندر ہوتا ہے۔ عفو کا معنی عام طور پر جو کیا جاتا ہے معاف کرنا، خذ العفو، معاف کرنے کو آپ لازم پکڑیے۔ یہ ہمارا اردو کا ٹرانسلیشن تو نہیں ہے، عربی کا اردو میں ٹرانسلیشن ہے معاف کرنا، معاف کرنا۔ اصل میں اردو کا لفظ ہے معاف اور عفو، دو بھی عربی ہی ہے۔ عفو معاف، اسی کا اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معاف کرنا۔ عفو کا اردو کا لفظ آتا ہے درگزر کرنا، یہ بھی فارسی ورڈ ہے، درگزر کرنا، جانے دو، چھوڑ دو، یہ ہے اصل اردو، عفو کا ترجمہ۔ حالانکہ عربی کا جو عفو، اس عفو کا بہت بڑا معنی حضرات مفسرین نے کئی معنی اس کے بیان فرمائے۔ ایک تو مشہور معنی جسے ہم سمجھتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے یوں کہتے رہو، اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ تو بہت بڑے عفو والے ہیں، تحب العفو، آپ عفو کو چاہتے ہیں، فاعف عنا، لہذا آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو یہ عفو معاف یہ کیا ہے؟ عفو آخر میں آپ عفو ہیں، عفو کو پسند کرتے ہیں، اور آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو یہ معاف کا معنی کیا ہے؟ بخش دینا تو مغفرت ہوتی ہے، مغفرت، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اسے کہ بخش دینا، چھوڑ دینا، لو ہم نے تمہاری پکڑ نہیں کی۔ مگر یہ عفو کیا ہو رہا پھر معاف کرنا؟ تو اسے کہتے ہیں کسی بات میں دو شقیں ہو سکتی ہیں، ایک میں سختی، ایک میں نرمی، دونوں رخ ہو سکتے ہیں۔ سختی کو چھوڑ کر نرمی کو لے لینا عفو کہلاتا ہے۔
چاہے تو ہم سختی کو بھی لے سکتے ہیں، ایک بات ایسی ہوگی، ایک کام ایسا ہوگا، بعد میں اس کی تفصیل کروں گا، عفو کا اصل میننگ کیا اس کو سمجھیے۔ ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نہیں سمجھا سکتے، اس کو تھوڑا مثالوں سے ادھر سے ادھر سے لا کر سمجھا سکتے ہیں کہ اصل میں عفو کیا ہے۔ ایک بات، ایک کام ایسا جس کی دو شقیں نکلتی ہیں، ایک میں سختی، ایک میں نرمی۔ سختی کو چھوڑ کر نرمی کو لے لینا عفو کہلاتا ہے۔ بات ہضم نہیں ہوگی، تب اس کو مثالوں سے لے لیجیے۔ کسی بندے نے کسی بندے سے ایک بات کہہ دی، اب اس کے دو میننگ نکلتے ہیں، ایک صحیح ایک غلط۔ تو اسی کہنے والے سے آپ نے سوال کر لیا کہ آپ کا مطلب کیا تھا اس جملے کا؟ آپ نے یہ جملہ بولا، اس کا معنی کیا تھا؟ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اب سامنے والے بندے نے اس کو اپنے الفاظ کو چینج کر کے تھوڑا نرمی والی بات بتائی اس نے کہ نہیں، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اب آپ چاہیں تو اس عذر کو قبول کر سکتے ہیں، چاہے تو رد کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، آپ تو وہ بولنا چاہ رہے تھے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا تھا، سختی والا غلط والا میننگ، تو آپ اس کو پکڑ لی کہ نہیں، میرے خیال سے آپ نے وہ بولا تھا۔ اب وہ کہتا نہیں، میں یہ بول رہا ہوں، تو یہ نرمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آپ سختی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، نرمی والا جو پہلو ہے اسے لے لو۔ یہ بہت گہرا معنی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی طرف سے عفو لے لیجئے، نرمی کی جو باتیں ہوں گی امت کی طرف سے اس کو لے لیجئے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو نماز کا حکم دیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی ویسی نماز نہ صحابہ پڑھ سکتے تھے، نہ قیامت تک آنے والے کوئی انسان پڑھ سکتے۔ وہ کیفیت، بھئی کمیت تو سیم، نبی کی جیسی نماز ویسی نماز ہماری بھی، کمیت یعنی رکعتیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں فرض میں 2 رکعت، سنت میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 پڑھ لیتے، ہم بھی سیم ہمارے نبی جیسی پڑھتے تھے ویسی نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضور بھی 1 رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے تھے، 2 سجدے 1 رکعت میں کرتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھتے تھے، ہم بھی بیٹھتے تھے۔ سیم اسے کہتے ہیں کمیت، کتنے رکوع، کتنے سجدے، کتنی رکعتیں، تسبیح کتنی، 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، 3 بار، 5 بار، 7 بار، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کہتے ہیں۔ ثنا پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے، تشہد اتحیات پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے ہم بھی پھیرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ کمیت میں برابر سیم۔ اب آؤ کیفیت، کوالٹی کیسی ہوتی تھی؟ کوانٹیٹی برابر سیم، دن میں 5 نمازیں ہم بھی پڑھتے، کوانٹیٹی برابر۔ اب آؤ کوالٹی پر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ اکبر، ہماری پوری زندگی کے اللہ اکبر بھی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے کہ اللہ کا نام جس کیفیت سے لینا اور جس انداز میں بولنا، وہ جو نبی بولتے تھے امت میں کوئی فرد اس کیفیت کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ اب نماز میں کھڑے ہو جانے کے بعد کس انداز میں اللہ سے گفت و شنید بات چیت ہوتی تھی اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو ادھر سے اللہ کا جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیا۔ ادھر سے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو ادھر سے اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی۔ ادھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ادھر رب کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ ادھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے رب کہتا ہے ھذا لی
ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا 50-50، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ میرے لیے، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ میرے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان 50-50۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا ملا کے ایک آیت، ایک جملہ، ایک دعا۔ اب بندہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو صرف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ میں نے دے دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ الحمد کے اندر اتنا سارا ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے، ادھر سے بندہ ایک کہتا ہے ادھر اللہ کچھ فرماتے ہیں، ادھر بندہ کہتا ہے ادھر اللہ فرماتے ہیں، مگر کیا ہمیں کبھی اس کا احساس بھی ہوا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اور معراج میں اللہ سے بات ہوئی تھی تو نماز میں اللہ سے بات ہوتی ہے، مگر آج تک ہم لوگوں کو فیلنگ بھی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسی کر ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کر تجھے ایسا لگے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت نہیں آتی تو کم سے کم دوسری کیفیت تو بنا لینا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ ہماری پہلی بنی نہ دوسری بنی، ہماری نماز کی کیفیت میں نہ پہلی بنی نہ دوسری بنی ہماری۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو پہلی والی ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں امت سے کہ تم بھی میری طرح نماز پڑھو، آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم بھی نماز ویسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ اب کیا ویسی نماز کوئی پڑھ پاتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے ایک کاپی تو مار رہے ہیں، نقل تو کر رہے نا، تو آپ ویسی یہ بندے نہیں پڑھ رہے جیسی آپ چاہتے ہیں، جیسی آپ پڑھتے ہیں ویسی نہیں پڑھ پا رہے، لیکن کم سے کم پڑھ تو رہے ہیں، تو منع کرنے کے بجائے اس کو قبول کر لیجیے، مان لیجئے کہ آپ کی امت نے نماز پڑھ لی۔ بندے نے جیسی پڑھنا تھا اپنی حیثیت سے پڑھا، مگر اللہ نے فرمایا خذ العفو، سختی بھی ہو سکتی تھی، نہیں ایسی نماز نہیں چلتی، ویسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، ایک شکل وہ اور ایک شکل یہ، اچھا ایسی نماز ٹھیک ہے چلو جی چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا جب دو شکلیں ہو سکتی ہیں کسی کا، میں نے شروع میں کہا عفو کا معنی کیا، دو شکلیں بن سکتی، اس میں سے نرمی والے کو لے لینا، سختی والے کو جانے دو، درگزر کرو، چھوڑو، رہنے دو، سختی مت کرو، زیادہ کھینچ تانچ مت کرو، جانے دو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خذ العفو، اے نبی جی نرم گوشے کو لے لیجیے۔ کوئی امتی آپ کے پاس آتا ہے کسی کام میں اپنا عذر بیان کرتا ہے کہ نہیں اصل میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں آنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ میں مگر فلاں وجہ سے نہیں آ سکا، یہ میری تکلیف تھی، پریشانی تھی، آپ منع بھی کر سکتے، نہیں تو جان بوجھ کے نہیں آیا، یہ سختی ہے۔ بندہ کہتا نہیں میرے سے تھوڑی بھول چک ہو گئی، آپ اس نرمی کو لے لیجئے، سختی کو جانے دیجئے۔ اعلیٰ ترین اخلاق، حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ عفو کا کیا معنی ہے، صحابہ نے خود نبی سے پوچھا عفو کسے کہتے ہیں، جسے ہم نے سمجھ لیا معاف کرنا، صرف معاف کرنا نہیں ہے، معاف کیا ہے آخر، معاف کہ اس کو لو اسے چھوڑو، نرمی کو لو سختی کو جانے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا معاف یا عفو آخر ہے کیا، تو آپ نے فرمایا جب یہ آیت اتری تو میں نے خود جبریل سے پوچھا کہ جبریل عفو ہے کیا، عفو اللہ فرماتے ہیں عفو کو لازم پکڑو، تو عفو اصل میں ہے کیا جسے میں پکڑوں، تو جبریل امین نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اب آپ لگائیے اندازہ، قرآن ہے، صاحب کلام خود بتائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
تو جبریل امین اللہ کے پاس گئے اور پوچھ کر آئے، اے اللہ یہ عفو ہے کیا جسے آپ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور نبی کے ذریعے سے پوری امت کو حکم ہے کہ عفو لازم پکڑو، خذ العفو، عفو کو اپنا خاص صفت بناؤ، عفو۔ تو پوچھا تو جبریل امین جواب لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عفو کی تفصیل جو فرمائی جانتے ہو؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اسے کہتے ہیں عفو۔ کیا چیز؟ کہ جو تم سے اپنا رشتہ توڑے تم اس سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اس میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک بندے نے رشتہ توڑا، جاؤ میں بھی توڑ دیتا ہوں، سختی۔ وہ توڑتا ہے تو آپ نرمی کرو، نہیں میں جوڑتا ہوں، سلام کرو، ملاقات کرو، آپ ناراض ہو گئے، کیوں بھائی؟ آپ جوڑو۔ دو شکل بن سکتے ہیں، ایک سختی والی، ایک نرمی والی۔ نرمی کا اختیار کرو۔ جس بندے نے، جس رشتہ دار نے، جس دوست نے تمہارے سے اپنا تعلق توڑا، تم اس تعلق کو جوڑو، اس کا نام عفو ہے۔ پھر فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس بندے نے تم پر ظلم ڈھایا اس بندے کے ظلم کو بھول جاؤ، جانے کوئی بات نہیں، تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، ظلم کو درگزر کرو، بھول جاؤ اس کا ظلم، یاد مت رکھو اچھا 10 سال پہلے تو نے مجھے ایسا ستایا تھا، ارے اتنے سال ہو گئے ابھی تک نہیں بھولا۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، یہ عفو ہے کہ جس بندے نے تم پر ظلم کیا اس کا ظلم بھول جاؤ، ڈیلیٹ کر دو اپنے ذہنوں سے، دماغ سے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ ہے عفو۔ اللہ نے خود اس کی ڈیٹیل سمجھایا، عفو اسے کہتے ہیں جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کے ظلم کو درگزر کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اے نبی جی یہ صفت آپ اپنی بنائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو بنایا تو فرمایا آپ کے اخلاق سب سے بڑے، اور آپ نے قدم قدم پر ہر ایک کے ساتھ یہ کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کا واقعہ لے لیجئے، آپ نے کسی کو ان کے ظلم یاد بھی نہیں دیا، سب کو کہہ دیا انتم الطلقاء، جاؤ بھی سب آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، سب فاذهبوا انتم الطلقاء، یہ ہے عفو۔ معاشرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی حکم دیا کہ معاشرت، رہن سہن میں بھائی بہن، ماں باپ اور اولاد، میاں بیوی، دوست احباب، اڑوس پڑوس، اس میں اللہ کا حکم ہے عفو کو پکڑو، سختی نہ کیا کرو۔ بہت ساری مثالیں آج ہمارے اندر اس کی کمی کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بن گئی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ سختی والے پہلو کو لے لیتا ہے، استاذ شاگردوں کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، بات میں کوئی جملہ نکل گیا ڈبل میننگ، جس میں تمہاری انسلٹ ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، لیکن واضح اور کلیئر نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا یہ آپ نے کیا بولا؟ اب اس نے کہا نہیں میں یہ بولنا چاہتا تھا زبان سے یہ نہیں۔ اب وہ اپنے الفاظ کو چینج کر کے ایک طرح کی معافی مانگ رہا ہے آپ سے کہ نہیں میں نہیں چھوڑتا، آپ نے اصل میں وہ بولا تھا۔ فون کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی آپ کو میں 3 بار کل فون کیا تھا، آپ نے ریسیو نہیں کیا، بات ہی نہیں کیا، جواب ہی نہیں دیا۔ اب وہ سامنے سے کہتا ہے کہ بھئی اصل میں میرا فون سائلنٹ ہو گیا تھا، میں وہ کہیں رکھ کے بھول گیا، اب ایک عذر بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں تمہیں ناٹک کر رہی ہو، مجھے معلوم۔ سختی مت کرو، اس بندے کے نرمی والے عذر کو قبول کرو، کہاں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا بات بنی رہے گی، رشتہ استوار ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے اس کی بات کو کاٹا اور جھوٹا سمجھا، اب وہ کہے گا جاؤ جی اٹھاتا نہیں کیا کر لیتی، اب کیا کرو گے، بات بگڑ گئی۔
ہمارے استاد محترم اس بہت سارے واقعات ہیں، مثالیں ہیں جس سے بات معاشرت سمجھنے آتی ہے کہ تعلقات کو بنا کر رکھنے کی کتنی ضرورت پڑتی ہے اور کتنا اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، تب جا کے تعلقات بنے رہتے ہیں، ورنہ تو بات بات میں تعلقات ختم، دوست احباب کے نہیں، میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، طلاق اور خلے کی نوبت آ جاتی ہے صرف باتوں باتوں میں۔ ہمارے استاد محترم نے بہت پہلے بچپن میں ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا راستے میں اپنے فرینڈز دوست احباب کے ساتھ بیڑی یا سگریٹ پیتا ہوا جا رہا تھا، فرینڈز تھے تو عیاشی اور موج مستی چلتی ہے، تو دوستوں کے درمیان میں پی رہا تھا، اس کے والد کے دوست راستے سے آ رہے تھے، یعنی جو لڑکا تھا ان کے ابا کے دوست۔ اب اس بچے نے، نوجوان لڑکے نے دیکھ لیا دور سے، ان کی بھی نظر اس پر پڑ گئی کہ اچھا میرے فلاں فرینڈ کا بیٹا ہے، تو دیکھ لیا منہ سے دھواں نکل رہا ہے، تو اس بچے نے فوراً سگریٹ بیڑی پیچھے چھپا لیا اور ہاتھ بند کر لیا، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے، اب وہ چھپا لیا، تو اب یہ جو بڑا آدمی تھا اس کو یہ عفو سمجھ میں آیا ہوتا تو اس کو اختیار کرتا، وہ قریب آیا تو اب بات چیت جان پہچان ہے، اس نے کہا چچا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اب چپ نکل جانا چاہیے تھا، اس نے کہا وہ ہاتھ میں کیا ہے، اس نے چھپا لیا، نرمی کا پیشہ، نرمی، وہ اپنا عذر بیان کر رہا ہے کہ نہیں میں آپ کے سامنے آپ کا ادب کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں، میرے والد کے دوست، یہی تو بول رہا ہے، وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے۔ اب اس کو خاموش نکلنا تھا، وہ ہاتھ میں کیا تھا، نہیں ابھی وہ اپنی آپ کو ریسپیکٹ دے رہا، آپ کی عزت کر رہا، کہا نہیں چچا وہ کچھ نہیں ہے، نہیں مجھے معلوم، وہاں سے دیکھ لیا میں، وہ بیڑی پی رہا تھا، تمہارے ابا کو بولوں گا، اب وہ ڈرانے لگا، اپنا روب جھاڑنے لگا، فرینڈز دوست احباب ہیں، اب پہلے ہی سے وہ ہاتھ چھپا لیا، اپنی ذلت دوستوں کے درمیان برداشت کر رہا آپ کی وجہ سے، اب آپ خواہ سے اپنا روب جھاڑنے لگو، سختی کرنے لگو، اس کی نرمی کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو، وہ تمہیں اتنا تو ریسپیکٹ دے رہا ہے، اتنی تو عزت تمہاری کر رہا ہے، اب یہ اور زیادہ مسلط ہونے لگا، کہا نہیں تیرے ہاتھ میں کیا، جانتا ہوں میں تیرے ابا کو بتاؤں گا، تو اس نے ہاتھ نکالا، دھواں اڑا، جا بول لے، عزت کیا رہی، پہلے تو تمہاری لاج رکھا تھا اس نے، اس کو قبول کر لیتا تو تیری عزت بچ کے رہتی، جب تو نے زبردستی کیا، سب کے سامنے تیرے منہ پہ دھواں چھوڑا، جا بول لے، کیسے بھی بولے گا، اب اوپن پیتا ہوں، کیا کرے گا، اب اپنا منہ لے کے نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا عفو کو اختیار کیا، کوئی بندہ تمہارا احترام کر رہا ہے تو اس کی دھانک ٹانک میں مت پڑو، ورنہ تمہاری عزت نکل جائے گی، بنا کے رکھو، وہ تمہیں ریسپیکٹ دے رہا ہے، تم اس کی عزت کی لاج رکھو، استوار رہے گا تمہارا رشتہ۔ بہت ساری مثالیں ہیں، آج یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھار شاگرد اپنے استاذ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے چال چلن کی مذاق، استاد آگے جا رہا ہو، بچے جب دیکھیں تو ڈرتے ہیں، خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹینشن ہو جاتے ہیں، جب استاد پلٹے اور کوئی طالب علم ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہوا، مٹکتا ہوا، اس کی نقل اتارتا، اب استاد کو پتہ لگا، مڑ کے دیکھا اور ایک دم سائلنٹ فرشتہ بن کے کھڑا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا ہے معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، یہی تو کہہ رہا ہے، یا کیا رے کر رہا تھا، نہیں حضرت اب بھی وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، نہیں مجھے معلوم ہوا تو میری نقل اتار رہا تھا، نہیں، اب آپ نے اس کو گالی دیا، مارا، اب وہ اوپن کرنے لگ جائے تو کیا کرو گے؟ استاذ کی عزت کیا رہی آپ کی، آپ اپنی عزت بچا لو کہ بچہ کم از کم تمہارے منہ پہ تو نہیں کر رہا نا، پیچھے کرنے دو، آپ اتنا بھی مسلط نہیں ہو سکتے، انسان ہے، بچہ ہے، غلطیاں تو کریں گے، اولاد وہ بھی غلطی کریں گے، آپ ان کے جھانک تانک میں اتنا مت پڑو کہ ان کے عذر بھی قبول نہ کرو کہ نہیں
میں نکال کے رہوں گا، میں کھود کے رہوں گا، آپ کا سٹاف ہے، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہے، اور اگر پکڑا گیا تو معذرت کر رہا ہے کہ نہیں وہ کچھ، آپ اس کا عذر فوراً قبول کرو، فوراً قبول کرو کہ ہاں ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا. وہ کہے گا ہاں ٹھیک، اب تھوڑا وہ کم از کم آپ کی عزت، آپ کا احترام اس کے دل میں اور بڑھ جائے گا، آئندہ کے لیے وہ سوچے گا. یہ بنا کے رکھنے کے طریقے میاں بیوی کا بھی بتا دوں. ایک کسی نوجوان کو دوستوں نے گائیڈ کیا، رہبری کی کہ دیکھ شادی ہو رہی تیری، بیوی کو تھوڑا ڈرا دھمکا کو رکھ لیا تو نہیں کو تو تیرے سر پر سوار ہو جاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط بات ہے. یہ رفیق حیات ہے، پارٹنر ہوتے ہیں میاں بیوی، کوئی غلام نہیں ہوتے ایک دوسرے کے، اس کو یاد رکھیے. لوگ غلامی جیسا برتاؤ بیویوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا برابر بنایا، پارٹنر بنایا، رفیق بنایا ہے. تو رفیق کو رفیق بنا کر رکھیں، فریق بنا کر نہ رکھیں، یعنی دشمن بنا کر نہ رکھیں. اب وہ کسی نے سمجھا دیا تو اس نے کہا اچھا تو ڈرا کے رکھنا، کیسے تو بھی روب بنا کر رکھ بیوی کے اوپر. تو اس نے بھی سوچا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو چند دنوں تک تو بات چلتی، صحیح نئے دلہا دلہن تھے. چند دنوں کے بعد تھوڑا معاملات میں، بات چیت میں تھوڑا دوری ہو جاتی ہے. تو اب اس نے کوئی بھی کام کہا تو ادھر سے کہا تھوڑا میں اس کام میں مشغول ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کام کر دیتی ہوں. تو اس کو غصہ آتا، کہتا بیگم میں نے جو کہا کر دو ورنہ. اب وہ کہتے نہیں ٹھیک ابھی کرتی ہوں. اب وہ کام کر دیتی، کبھی کپڑے آئرن کرنے کے لیے کہتا، کبھی پانی گرم کرنے کے لیے کہتا، کبھی چائے بنانے کے لیے کہتا. وہ کہتی میں ابھی جھاڑو لگا رہی ہوں، جھاڑو پوچھے کے بعد بنا کے دے دوں. نہیں ابھی ہونا ورنہ. اب وہ غصے میں بولتا، وہ کہتی ٹھیک ہے ابھی کر دیتی. بڑی پریشان تھی وہ بھی. چند دنوں کے بعد اپنی سہیلیوں سے ایک مرتبہ بات چیت ہونے لگی تو عورتوں نے اپنے شوہروں کا ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، ہمارے انہوں سے، ہمارے اجمان سے، فلاں. تو یہ بھی کہنے لگی میرے شوہر مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. کیا پریشان؟ وہ ایک ورنہ ہے، اس ورنہ کے پیچھے کا معلوم نہیں کیا، ورنہ طلاق دے دوں گا، مار دوں گا، یا کیا کریں گے وہ معلوم نہیں. صرف اتنے ہی سے میں کانپ جاتی ہوں، ڈر ہو جاتا ہے. تو کسی تجربے کار سہیلی نے کہا ایک مرتبہ تم بھی پلٹ کے پوچھ لو ورنہ کے پیچھے کیا ہے. تو کہا کیسے؟ کچھ تو کرو. ایک مرتبہ وہ سوچ رہی تھی، روٹیاں بناتی بھی بیٹھی تھی. شوہر آیا، کہا بیگم جلدی سے پانی گرم کرو، مجھے نہانا ہے. روٹیاں پک رہی ہیں، پکانے لے دو، بعد میں بناؤ، گرم کر دوں گی. نہیں ابھی چاہیے مجھے. کہا نہیں ہوتا، روٹیاں پک رہی ہیں بعد میں کر دوں گی، ابھی گرم کرو ورنہ. تو اس نے کہا بیلن لے کے ورنہ کیا؟ ورنہ ٹھنڈا نہا لیں گے. شوہر نے کہا ورنہ ٹھنڈا نہا لیں گے. اچھا اتنا ہی تھا، اتنے دن سے خواہ پریشان تھی ورنہ. ارے ورنہ کے پیچھے ٹھنڈا نہانا ہے. تو اگر جس دن بیلن ہاتھ میں آ گئی نا تو پھر آپ کی ہیکڑی نکل جائے. تو یہ بنا کے رکھو رشتے جو اتنا سختی عذر کر رہی بعد میں کریں گے تو اچھا آپ بھی تھوڑا نرمی کرو، تعلق برابر قائم رہے گا. آپ مسلط ہو جاؤ گے تو پھر رشتہ ٹوٹنے پر آئے گا. خذ العفو، اللہ تعالیٰ نے کہا عفو کو لازم پکڑو، نرمی والا پہلو. کوئی کہتا ساری، ہاں ٹھیک پہلے کر دے تو بعد میں ساری بولتے نہیں ٹھیک ہے ابھی جانے دو. ساری کہہ دیا، اس کو ندامت کا احساس ہو گیا، اتنا کافی ہے. آپ اوور ایکشن مت کرو ورنہ پھر ری ایکشن ہو جائے گا، پھر آپ کے کپڑے پھٹ سکتے. خواہ مخواہ عزت کا فالودہ کیوں کرو گے؟ عفو کو لازم پکڑو، دوسروں کی بھی عزت بچی رہے گی، آپ کی بھی عزت، اور دونوں کے رشتے بھی قائم رہیں گے. ماں باپ اور اولاد کا، استاد اور شاگرد کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، میاں بیوی کا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ العفو.
تو عفو درگزر کرنا، کوئی بندہ کوئی نرمی کا پہلو اختیار کر رہا ہے تو اسے مان لو، سختی میں اس کی نوک جھونک میں مت پڑو، اس کی چھان بین کرنے میں مت پڑو، ورنہ تمہاری عزت اور تمہارے اخلاق کا اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ بڑا بد اخلاق آدمی۔ خذ العفو، عفو کو لازم پکڑو۔ تو یہ ہے عفو۔ اللہ سے بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہم اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی تو اللہ بھی کہتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے عفو۔ اللہ یہ نہیں کہتے اچھا جان بوجھ کے کیا تھا، کتنے بار کیا تھا، اب اللہ بھی سختی نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بھی بہت درگزر کرنے والے، تحب العفو، اور آپ یہ درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، ہمیں بھی درگزر کر دیجئے نا، ہم سے غلطیاں ہو گئی، بھول چوک ہو گئے، جان بوجھ کر بھی کیا، انجانے نے بھی کیا، جانتے ہوئے ہم نے کر دیا، کئی مرتبہ کیا، اب کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ اتنا آسان، کیونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ بنا کے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تعلقات کو بنا کے رکھتے ہیں، اور فرمایا میرے ان اخلاق کو تم بھی اپناؤ۔ خذ العفو، میرے حال بہت ساری تفصیل معاشرتی زندگی کے اندر، میاں بیوی کی زندگی میں اور اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ان تمام چیزوں کے اندر عفو کے سلسلے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور فرمایا آپ بھلی باتوں کا حکم کیجئے، یعنی یہ چھوٹی موٹی غلطیوں پر عفو کا معاملہ کیجئے، اور اگر کوئی سخت بات، منکر بات، غلط بات اگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو پھر وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اب بھلی بات کا حکم بھی کیجئے۔ کھلم کھلا کوئی بندہ حرام کاری میں مبتلا ہے تو اس کو سمجھائیے اور کہیے کہ نہیں یہ غلط ہے، بھلی بات یہ ہے، معروف بات یہ ہے، اس پر عمل کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ سمجھاؤ گے، یہ اچھا معاملہ عفو والا کرو گے تو بہت سارے لوگ بدل جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، آپ کے معاملے سے تبدیلی آ جائے گی۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے کسی بھی حسن سلوک سے نہیں سدھرتے، احسان کرو تو وہ آپ کے ساتھ ظلم ہی کرتے رہیں گے۔ جیسے بہت سارے کفار و مشرکین نے کتنا بھی آپ خدمت کر لو، کتنی بھی ان کے لیے آپ رحم دلی کا اظہار کر لو، وہ تو اپنی وہ الٹی چال نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے جاہل لوگ بھی رہیں گے، آپ کے اچھے اخلاق کا کوئی اثر ان پر نہیں پڑے گا، تو آپ کیا کیجئے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے کنارہ ہو جائے۔ کنارہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دیں، سمجھاتے رہیے، مگر زیادہ میل جول، تعلقات اور دوستی ایسے جاہلوں سے مت رکھیے۔ آگے تفصیل ہے کہ اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کے دل میں آ جائے، وسوسہ، جاہل لوگ جب اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں تو شیطان کا وسوسہ جو پہلا آتا وہ ہے غصہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاہلوں کی جہالت پر جب شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ یعنی غصہ پیدا ہو جائے، فاستعذ باللہ، تو آپ فوراً اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، اللہ کی مدد حاصل کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، انہ سمیع علیم، کیونکہ وہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عیینہ ابن حسن فزاری مدینہ آیا اور اپنے بھائی، اپنے بھتیجا حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی تھے، عیینہ ابن حسن فزاری ایک کافر تھا، مدینہ آیا، اپنے بھتیجے کے یہاں رکا، اس نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا، کہا امیر المؤمنین سے تیرے اچھے تعلقات ہیں، تو بہت ملتا جلتا ہے، مجھے ان سے بات کرنا ہے، ایک اجازت لے لے، ایک موقع پر ان کی مجلس میں آ کر بات کروں گا۔ تو اجازت لے لیا اور عیینہ ابن حسن اپنے چچا عیینہ ابن حسن کو لے کر حر بن قیس رضی اللہ عنہ پہنچے، جا کر تعارف کرایا کہ میرے چچا ہیں عیینہ ابن حسن، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کرنا شروع کیا تو اس نے بڑی بدتمیزی کا اظہار کیا اور باتوں میں ایسے جملے اس نے کہے کہ اے عمر،
آپ ہم لوگوں کے ساتھ نہ نرمی کرتے ہیں، نہ ہمارا حق دیتے ہیں، نہ ہمارا خیال کرتے ہیں، فلاں فلاں اس نے انصاف کے خلاف، جبکہ عدل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روئے کے اندر عدل بھرا ہوا ہے، عدل کے خلاف آپ ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور لال پیلے ہونے لگے، قریب تھا کہ اسے کچھ بولتے یا اس کے اوپر کوئی سزا جاری کرتے۔ یہ بھتیجے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں تھے، فوراً کہا امیر المؤمنین اللہ کا حکم ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجئے، بھلی بات کا حکم کیجئے، جاہلوں کو دور کر دیجئے، یہ میرا چچا جاہل ہے۔ تو اتنا سنتے ہی کہتے پورا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، فوراً ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو اٹھا کے اچھے انداز میں بھیج دیا۔ اللہ کا حکم تھا تو یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے، دو صحابہ کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ آدمی جو غصے میں بھرا ہوا ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک کلمہ ہے، اگر وہ بول لے گا اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے سنا، فوراً کہا اے اللہ کے نبی بتا دیجئے وہ کیا کلمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ۔ انہوں نے پڑھا، فوراً غصہ ختم ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہے، 3 مرتبہ اللہ نے قرآن میں یہ ایسی آیت قریب معنی کی نازل فرمائی ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، اور سب سے بڑا وسوسہ شیطان کا وہ ہے غصہ۔ یاد رکھیے، رشتوں کو ختم کرنے کی بنیادی چیز غصہ، طلاق تک لے جانے والی چیز غصہ، آپس میں نفرتیں ڈالنے والی چیز غصہ، ماں باپ اور اولاد کو دور کرنے والی چیز غصہ، سب سے خطرناک چیز اللہ نے فرمایا غصہ ہے۔ جب یہ غصہ آ جائے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت۔ تو اس کے لیے زبان سے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تو الفاظ ہوں، اور تمہاری کیفیت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو وضو کر لو، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آج کے اس سبق میں ہم سب کے لیے جو عبرت ہے، جو میسج، جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،